اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اگر کوئی اپنا ہے، غیر ہے، پرایا ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، جو بھی آپ کے لیے پریشانی بن جاتا ہے، بار بار آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، صرف اس کا نام لے کر یہ ایک قرآن آیت بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، دشمن کی زبان آپ کے سامنے بند ہو جائے گی۔ طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا۔ ہر کوئی آپ کا متی ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، جب کہیں گے، تمام کی تمام باتوں کو مانے گا، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ طریقہ میرا نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور جب اس عمل کو انہی کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ایک آیت کے ساتھ 2 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافیا مانگتا ہے۔ اب جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج کے دور میں جس انسان نے بھی اپنی حفاظت اپنے دشمن سے کر لی، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب انسان کسی دشمن کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، آج کے دور میں کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، اپنے سے زیادہ کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتا، لوگوں سے برداشت تک نہیں ہوتا، بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، لیکن جب کہیں پر بس نہیں چلتا، پھر جادو جنات سے بندش لگا دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لڑکی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، رشتہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں بندش لگا دی جائے۔ اگر آپ کے گھر جوان بچوں کو نوکری نہیں مل رہی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کاروبار میں یا آپ کی نوکری میں بندش لگا دی گئی ہے۔ آج کے دور میں لوگ آپ کو گولی سے نہیں مارتے، جادو جنات سے، رکاوٹوں بندشوں سے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ کا خانہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، بستے بساتے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا اکثر اوقات جب شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی تائی، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، کوئی نہ کوئی ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ کو کئی دن منانا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو کسی کے پاس جا کر منانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ بندہ خود آپ کے فنکشن میں شریک ہوگا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، کسی مقدمے میں نجات چاہتے ہیں، تو آپ اس قرآنی آیت کو لازمی پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ، تعداد اور ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا اور سمجھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام اس وظیفے کو نہ پڑھیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت تیر کی طرح اور جادو کی طرح اکثر رکھتی ہے، اور اللہ والوں کے اعمال میں ناپاکی بالکل بھی برداشت نہیں، اس لیے عورتیں خاص ایام سے فارغ ہو کر یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 3 بار ہے، کوشش کریں کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اس کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، لیکن آج کا جو خاص وظیفہ ہے یہ دشمن سے نجات کے لیے ہے، اور آج کے دور میں جس نے دشمن سے نجات پالی، جس نے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ وہ لوگ، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں روپیہ اپنی حلال کمائی کا ضائع کرتے ہیں جادو جنات سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے یا اس کا چلتا کاروبار بند ہو جائے، جس نے لاکھوں کمائے ہوں،
اس کا کاروبار بند ہو جائے تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. وہ بندہ پھر جعلی پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے لاکھوں روپیہ لے لو، میری اس مشکل سے جان چھڑا دو، میرا کاروبار چل پڑے. لوگ اچانک سے آ کر اپنے پیسوں کا غلط استعمال کر جاتے ہیں. لیکن آج جو میں وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی کامل وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں کا آزمودہ عمل ہے. اس وظیفے سے اس بندے نے بھی فائدہ اٹھایا جو کئی سالوں سے اپنے دشمن کی وجہ سے پریشان تھا. دیکھیں آج کے دور میں ایک قرآنی آیت آپ کی تقدیر کے بندتالوں کو کھول سکتی ہے. یہ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھی جاتی ہے، کاروبار کی بندش سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، رشتوں کی بندش کے لیے، اپنے گھر میں سکون و برکت کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑی سے بڑی مراد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جس انسان کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس کی تصویر آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. وہ شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، یا کوئی تیسرا بندہ ہے، تائے چاچے مامے پھپھو خالہ، یا جہاں آپ نوکری کرتے ہیں اس کا مالک ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا سینئر ہے. یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ نے جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر یہ عمل کرنا ہے وہ بندہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا. آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، جب کہیں گے ویسا ہوگا. صرف آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اب آپ نے درود پاک 3 بار پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اس بندے کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا جہاں آپ کی نوکری کی بات چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ نوکری آپ کو مل جائے، یا رشتے کی بات چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں یہ رشتہ ہو جائے، اس کا نام عمر ہے تو اس کی والدہ کے ساتھ اس کا نام لے کر نیت کرنی ہے. اس کی والدہ کا نام مثال کے طور پر مریم ہے تو آپ نیت کریں گے کہ یا میرے مالک، میں عمر مریم کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، یا عمر مریم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس طرح آپ جس انسان کا بھی نام لیں گے اس کی والدہ کے ساتھ نام لینا ہے. اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام نہیں معلوم تو پھر آپ خالی اس کا نام لے کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کی والدہ کے ساتھ نام لیں. دیکھیں دنیا میں ہم اپنے والد کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے رجسٹر میں ہم اپنی والدہ کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اب نیت کا طریقہ میں نے آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھا دیا. اس نیت کے بغیر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں آپ سارا کھانا پکا لیں، جب آپ کھانے میں نمک نہیں ڈالتے تو آپ کے کھانے کی وہ تاثیر اور ذائقہ نہیں رہتا. اسی طرح جب آپ اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیں گے، ایک چھوٹی سی بات کو مس کر جائیں گے، نیت نہیں کریں گے یا ترتیب سے ہی نہیں پڑھیں گے، تعداد کو بتائے گے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر وظیفے کی تاثیر وہ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. اس لیے اگر تو آپ واقعی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ ساس ہے بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ہے ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر ہے بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، دیورانی جیٹھانی کے لیے پڑھ لے، تائے چاچے مامے خالہ پھپھو، آپ کا بوس، آپ کا سینئر، آپ کا کولیگ، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے. نیت یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. دیکھیں طاؤس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیریں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جب نیت کرنے کے بعد طاؤس کو پڑھ لیں گے تو آپ کی شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے، آپ پر شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے. یہ 3 نام جس کا نام لے کر پڑھ لیے جاتے ہیں وہ بندہ خود آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے قابو میں نہیں آتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آج اس کا نام یا اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کریم کے یہ 3 نام پڑھنے کی دیر ہے. یہ 3 ایسے اس پہ مبارک ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ خود آپ کے دشمن کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور یہ کوئی دنیاوی محبت نہیں،
جب اللہ آپ کے محبوب کے دل میں محبت ڈالتا ہے تو وہ بندہ دنیا سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، آپ سے شادی بھی کرتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتا ہے۔ اب آپ نے وہ نام کون سے پڑھنے ہیں؟ یہ 3 اسم مبارک کامیابی کا ایسا راز، ایسا مجرب وظیفہ، ایسا ازمودہ وظیفہ جس سے اللہ والوں کے علاوہ ابھی تک لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو، یہ 3 نام مبارک، یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو، یہ 3 نام ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے لطافت پیدا کرنے والا، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا۔ یا ودودو کا مطلب ہے گٹھ جوڑ، دوستی کرنے والا، اور یا عزیزو کا مطلب ہے عزت دینے والا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہر کوئی ہم سے محبت کرے، ہر کوئی ہماری ہاں میں ہاں ملائے، ہر کوئی ہماری عزت کرے۔ یہ انسان کا فطرتی عمل ہے کہ وہ عزت، محبت اور شہرت چاہتا ہے۔ اور آج یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو پڑھتے ہی آپ جس کی تصویر پر پھونک مار دیں گے، جس کا نام لے لیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ وہ آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، گڑ گڑا کر آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ ہر کوئی آپ کا متی اور دیوانہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے ہاتھوں میں کسی کو لینا چاہتے ہیں، تو یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کو پڑھیں۔ اللہ کے یہ 3 نام ہیں، اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے اس بندے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو، یہ 3 نام مبارک آپ نے ملا کر پڑھنی ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اور یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کو پڑھتے ہوئے آپ تصویر پر نظر جما کر اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو اس بندے کو جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنے تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ بتائی گئی تعداد پہ اللہ کے یہ 3 نام پڑھتے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کے درمیان کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ جو لوگ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر بیوی کا نام لے کر پڑھے، بیوی شوہر کی دیوانی ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کا نام لے کر پڑھے، شوہر بیوی کا دیوانہ ہو جائے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھے، اکثر گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ گھر کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کے گھر کا تماشا بناتے ہیں۔ لیکن آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کا گھرانہ سکون والا ہو جائے گا، آپ کے گھر میں عزت کی، دوستی کی، محبت کی مثال ملے گی۔ آپ نے ان ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک مٹھی چینی یعنی تھوڑی سی چینی پر بھی پھونک مار دیتے ہیں اور اس چینی کا صدقہ کر دیتے ہیں، دیکھیں میٹھی چیز پر یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کے کمالات بے شمار ہیں۔ اللہ والوں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، جس کا نام لے کر پڑھا، اس کا نام لے کر وظیفہ کرتے ہی مٹھی بھر چینی پر بھی پھونک ماری اور چینی کا صدقہ کیا۔ صدقہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب اس وظیفے کو بتائی گی تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کو پڑھا، ترتیب بتائی، نیت کا طریقہ بتایا، تعداد بتائی، فضیلت و برکت بتائی، پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آج میرے اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال کو پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی یہ آیت مبارکہ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، خاص دشمن کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی کو اپنا غلام اور متی بنانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
اور اس قرآنی آیت کو آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ اسے جائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، یہ عمل جادو کی اکثیر رکھتا ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ در در کی ٹھوکروں کھائے چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، جو اپنی مصیبتوں پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، اپنے دشمن کی آوارگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر دشمن کے سامنے سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ قرآنی آیت ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کس بار پڑھنا ہے؟ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ جس کی تصویر پر یا جس کا نام لے کر پھونک مار دیں گے، یا تصور میں جس کے دل پر پھونک مار دیں گے، وہ بندہ پوری دنیا کے خلاف ہو جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، جب کہیں گے، ہو جائے گا۔ آپ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے، اور بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ کامیابی کا پہلا راز میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کامیابی کا دوسرا راز جو اللہ والوں کی اعمال ہیں ان میں یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے اعتکاف کی نیت سے پڑھتے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب وہ وظیفہ پڑھنے بیٹھتے، جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جاتا وہ کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کوئی ان سے بات کرتا۔ توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے دشمن سے نجات کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے۔ بہت سی بیٹیاں جو طلاق کی نوبت کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہر رشتے میں ہوتے ہیں، لیکن اختلافات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اب شوہر اپنی انا میں آ کر اپنی بیوی کو اپنے سسرال سے لینے نہیں جاتا۔ بعض اوقات بیوی اپنی انا میں آ کر شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، لیکن ان کے درمیان جو ایک دیوار آ جاتی ہے، اس دیوار کو ہٹانے کے لیے بھی آپ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھیں۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے؟ اسے پڑھتے ہی رشتوں کے درمیان جتنی دیواریں ہوتی ہیں، جتنی ہرڈلز ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے فساد برپا کرتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ایک بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون دو بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون تین بار ہو گیا۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کو بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو لے کر بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ آیت مبارکہ جادو کی اکثیر رکھتی ہے، فوراً عمل کرتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کو دے دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ پھر دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ دیکھیں، ہم نے آج تک محبت کے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کو آج تک آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جن لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن چند دن، چند ہفتوں کے بعد دوبارہ لڑائی جھگڑے، دوبارہ محبوب ناراض ہو جاتا ہے، دوبارہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، دوبارہ دشمن آپ کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب ان مسائل کا پکا حل کیا ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری اس دشمن سے پکی پکی جان چھٹ جائے، ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے، کوئی ہمارے خلاف نہ جائے، کوئی ہمارے لیے برا نہ سوچے۔ لیکن ایسا کوئی وظیفہ بھی تو ہو، اور آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آج وہ کامیابی کا راز میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے آخر میں یا جبارو کو پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ دو اسم مبارک پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے گا۔ یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والی ذات،
یا قہارو کا مطلب ہے قہر برسانے والی ذات۔ دیکھیں، یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں ملائے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کی محبت پر قابو پا لیتی ہے اور دوبارہ سے آپ کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اپنے دشمن کے دل سے، اپنے محبوب کے دل سے، یا جو انسان آپ کے خلاف جاتا ہے اس کے دل سے نفرت کو جڑ سے ختم نہیں کرتے، جب تک نفرت بالکل بھی ختم نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور نفرت کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو یا جبارو یا قہارو کو پڑھو۔ یا جبارو یا قہارو، ان دو ناموں کو پڑھنے سے محبوب کے دل سے نفرت، غلط فہمی، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی لاپرواہی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کے محبوب کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ پھر لوگ آپ کے رشتے سے حسد کرتے ہیں، لوگ آپ کے باہمی تعلقات سے حسد کرتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان میں کتنی محبت کیسے ہو گئی۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تو ہر وقت لڑائی جھگڑوں کی باتیں، آوازیں آتی تھیں، آپ دیورانی جیٹھانی ساس بہو ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض رہتا تھا، آج آپ کے درمیان محبت کیسے ہو گئی؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس وظیفے کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ عمل کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بے شمار ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی میں وظیفہ پڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں نیت نہیں کرنا آتی، ہمیں وظیفہ نہیں پڑھنا آتا، ہمیں ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ خدارا، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر میرے نزدیک یہ وظیفہ نامکمل ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے چلے جائیں اور دشمن کے فتنے فساد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر دیکھیں کہ دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ وہ دشمن جو آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے وہ دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا قہارو یا جبارو کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں پڑھنے کے بعد، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہر وظیفے کے اول آخر الگ الگ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ بہترین، افضل ترین عمل ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ 3 کام کر رہے ہیں، تینوں کاموں کے اول آخر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں۔ اب جو چینی کا صدقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ چینی کا صدقہ عمل کرنے کے بعد پھونک مارتے ہی آپ نے کسی درخت کے سائے میں پھیلا دینا ہے، یا کسی جگہ پر، یا اپنی چھت پر پھیلا دے جہاں کیڑے مکوڑے حشرات اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات اس چینی کو کھانا شروع کریں گے، وہ رب کا شکر کریں گے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دیکھیے کہ کیڑے مکوڑے حشرات اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کی اللہ نے آج تک نہیں تعلیم۔ اب عمل کو کرنے کے بعد چینی کا صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، تصویر نہیں تو پھر اس بندے کے تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، متی ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔